اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب ان کے رب نے ان سے فرمایا اسلم، گردن رکھ، گردن جھکا دے. قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میں نے گردن رکھی، میں نے گردن جھکا دی اس کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. And remember when his Lord said to him, Obey, and he said, I have obeyed the Lord of all the worlds. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو. وَيَعْقُوبُ، اور اسی دین کی وصیت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. یا بنی، یا فرمایا اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسلام پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اسی دین پر قائم رہنا اور اس دنیا سے اسلام کی حالت میں مرنا، مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جانا. اس آیت کریمہ سے یہ واضح معلوم ہوا کہ تمام نبیوں نے اسلام کی دعوت دی ہے. ہر نبی کا دین اسلام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولادوں کا دین بھی دین اسلام تھا. ان کے متبعین کو مسلمان ہی کہتے تھے. اسی لیے فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. And Ibrahim and Yaqub enjoined their sons to follow this religion. O my sons, indeed Allah has chosen this religion for you. Then do not die except as Muslims. Sayyidina Ibrahim alayhi salam and Yaqub alayhi salam instructed their sons to remain steadfast upon Islam. They advised them to remain firm upon this religion and to leave this world in a state of Iman as Muslims. From this verse it becomes clear that all the prophets called people to Islam. The religion of every prophet is Islam. The religion of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Yaqub alayhi salam, and their descendants was also Islam. Their followers were called Muslims, and this is why it was said, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Then do not die except as Muslims. Sayyidina Ibrahim alayhi salam and Yaqub alayhi salam instructed their children to never die except in a state of being Muslims. The Jews claimed that Sayyidina Yaqub alayhi salam on the day of his death instructed his children to remain Jews. Therefore, in refutation of this false allegation, Allah subhanahu wa ta'ala revealed this verse of the Quran. آگے شاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی. معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخر وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام اور توحید کا اقرار لیا تھا.
اور یہ اقرار لیا تھا اذ قال، یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، وہ بولے، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے خدا کی، الہ واحدہ، ایک ہی خدا کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ Then Allah subhanahu wa ta'ala states, أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ. O Jews, were you present when the time of death came upon Ya'qub? The meaning is, O Bani Israel, were your forefathers themselves present with Ya'qub alayhi salam at his final moments, when he called his sons and took from them a pledge regarding Islam and Tawheed? إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. When he said to his sons, My sons, who will you worship after me? They said, We will worship your God and the God of your forefathers Ibrahim, Ismail and Ishaq, one God, and we are obedient to him. اس کے حضور گردن جھکانے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں واضح بیان ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ کے حضور گردن جھکانے والے ہیں۔ اس سے پھر واضح ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد سب کا مذہب دین اسلام تھا اور سب نے اسلام ہی کی دعوت دی۔ ہاں، شریعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض احکام مختلف ہوتے ہیں، کسی شریعت میں ایک نماز ہے، کہیں 2 نمازیں ہیں، ہماری شریعت میں 5 نمازیں ہیں، کسی شریعت میں زکوٰۃ 25% ہے، ہماری شریعت میں زکوٰۃ 2.5% ہے۔ تو یہ احکام کچھ مختلف ہوتے ہیں، مگر بنیادی عقائد اور بنیادی مسائل وہی ہیں جو ہر دین میں ہیں، ہر نبی کے دین میں وہی بنیادی عقائد ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی اور ان کے متبعین مسلمان تھے اور ایمان لانے والے مومن تھے۔ کوئی بھی یہودی مذہب کا داعی نہیں ہے، کسی نبی نے یہودی مذہب کی دعوت نہیں دی، عیسائی مذہب کی دعوت نہیں دی۔ یہ عیسائیت، یہودیت، یہ بات کے بنائے ہوئے من گھڑت دین ہے۔ Now from this verse, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, and we are obedient to him, it becomes clear that Ibrahim alayhi salam, Ishaq alayhi salam, and Ismail alayhi salam, and also Ya'qub alayhi salam, and their descendants all followed the religion of Islam, and all of them called to Islam. That's why they said, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Yes, the shari'ahs, the laws differed, some rulings differed. In one sharia, there may have been 1 prayer, in another 2 prayers, whilst in our sharia, there are 5 daily prayers. In one sharia, zakah may have been 25%, whilst in our sharia, zakat is 2.5%. Therefore, some rulings differ, but the fundamental beliefs and foundational principles are the same in every religion revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. Every prophet brought the same core beliefs. From Adam alayhi salam until Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, every prophet called towards Islam. Their followers were Muslims, and those who believed were classed as mu'minun, were classed as believers. No prophet called people to the Judaism of today, nor did any prophet call people to Christianity of today.
Christianity and Judaism as separate religions to Islam are later formulations and man-made religious systems.